بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے بنیادی عقائد، ایمان کی حقیقت یعنی ایمان کیا ہے۔ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے۔ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان ذکر فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر۔ ایمان ایک نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے دل میں آ جاتا ہے، اور جب یہ نور دل میں آتا ہے تو کفر اور جاہلیت کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہے، اور آدمی ان تمام چیزوں کو جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے نور بصیرت سے قطعی سچی سمجھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سب سے اہم تر یہ 6 باتیں ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک میں فرمایا ہے۔ پورے دین کا خلاصہ انہی 6 باتوں میں آ جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا سمجھے اور اپنے وجود اور اپنی ذات و صفات میں ہر نقص اور عیب سے پاک اور تمام کمالات سے متصف ہے۔ کائنات کی ہر چیز اسی کے ارادے و مشیت کے تابع ہے، سب اسی کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کے سارے تصرفات اسی کے قبضے میں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نورانی مخلوق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم ہو بجا لاتے ہیں، اور جس کو جس کام پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ ہے، رسولوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں اپنی رضامندی اور ناراضی کے کاموں سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ برگزیدہ انسانوں کو چن لیا، انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خبریں رسولوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی، بلکہ آپ ہی کا لایا ہوا دین قیامت تک رہے گا۔ چوتھی بات یہ ہے، کتابوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے آسمانی ہدایت نامے عطا کیے۔ ان میں 4 زیادہ مشہور ہیں: تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ آخری ہدایت نامہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجا گیا۔ اب اس کی پیروی سارے انسانوں پر لازم ہے، اور اس میں ساری انسانیت کی نجات ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب سے روگردانی کرے گا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ پانچویں بات یہ ہے، قیامت پر ایمان یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین اور آسمان فنا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، اور اس دنیا میں لوگوں نے جو نیک یا برے عمل کیے ہیں سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ میزان عدالت قائم ہوگی، اور ہر شخص کی نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جائے گی۔ جس شخص کے نیک عملوں کا پلہ باری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے مقام میں رہے گا جس کو جنت کہتے ہیں۔ اور جس شخص کی برائیوں کا پلہ باری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا پروانہ ملے گا، اور وہ گرفتار ہو کر خدائی قید خانے میں جس کا نام جہنم میں سزا پائے گا، اور کافر اور بے ایمان لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ دنیا میں جس شخص نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، اس سے رشوت لی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی یا اس کے بے آبروئی کی ہوگی، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، اور مظلوم کو ظالم سے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ کے انصاف کے دن کا نام قیامت ہے، جس میں نیک و بد کو جان دیا جائے گا۔ ہر شخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب چکنا ہوگا، اور کسی پر ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ چھٹی بات یہ ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ
کہ کارنامہ عالم آپ سے آپ نہیں چل رہا، بلکہ ایک علیم و حکیم ہستی اس کو چلا رہی ہے۔ اس کائنات میں جو خوشگوار یا ناگوار واقعات پیش آتے ہیں وہ سب اس کے ارادے و مشیت اور قدرت اور حکمت سے پیش آتے ہیں۔ کائنات کے ذرہ ذرہ کے تمام حالات اس علیم و خبیر کے علم میں ہیں، اور کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالی نے ان تمام حالات کو جو پیش آنے والے تھے لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا۔ پس اس کائنات میں جو کچھ بھی وقوع میں آ رہا ہے وہ اسی علم ازلی کے مطابق پیش آ رہا ہے، اس کی قدرت اور اس کی مشیت سے پیش آ رہا ہے۔ کائنات کا جو نظام حق تعالی شانہ نے ازل ہی سے تجویز کر رکھا تھا، یہ کائنات اس طے شدہ نظام کے مطابق چل رہی ہے۔